ادریس صاحب نے پہلے ہی عروج کا کردار مشکوک کر دیا ہے۔ اب جب سلمان عروج اور عماد کی بے تکلفی دیکھتا ہے تو وہ بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ امی جو کہہ رہی تھی صحیح کہہ رہی تھی، عروج اور عماد کے درمیان ضرور کچھ چل رہا ہے۔ سلمان بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے اور پھر وہ عماد کو اپنی کمپنی سے نکال دیتا ہے، اور جب اس بات کا عروج کو پتہ چلتا ہے تو وہ بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ سلمان نے مجھ سے پوچھے بغیر عماد کو میرے آفس سے کیوں نکالا ہے۔ وہ جب سلمان کے پاس اس کی وضاحت مانگنے جاتی ہے تو سلمان عروج کو منع کر دیتا ہے کہ میرے سامنے اس شخص کا نام مت لو، اور میں اس معاملے میں اور کوئی بات نہیں کہنا چاہتا، بس میں نے اس کو اس آفس سے نکال دیا اور فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد اس کا نہ تم سے کوئی تعلق ہوگا اور نہ ہی اس آفس سے۔ میں اس شخص سے نفرت کرتا ہوں۔ جس پر عروج کہتی ہے کہ سلمان آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، یقیناً آپ کو اس بات کا پچھتاوا ہوگا بعد میں۔ جس سے سن کر سلمان کو بہت ہی زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو، بیوی میری ہو اور وکالت عماد کی کر رہی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس شخص کے ساتھ آخر تمہارا تعلق ہی کیا ہے جو اس کے چلے جانے کی وجہ سے تمہیں اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ ان دونوں کے درمیان کافی زیادہ لڑائی ہو جاتی ہے اور غلط فہمی اس قدر بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے سلمان عروج کو اپنے گھر سے ہی نکال دیتا ہے۔ عروج روتی ہوئی اپنی ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے۔ وقت گزرتا ہے اور پھر عروج کی بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے اپنی ماں کے گھر۔ عروج کا باپ ماسٹر صاحب عروج کا بچپن کا بریسلٹ لے کر آتے ہیں اور اپنی نواسی کو پہناتے ہیں، اور پھر عروج کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا بچپن کا بریسلٹ تھا اور اب سے یہ آپ کی بیٹی کا ہے۔ جب اس بات کی خبر مہرین کو ہوتی ہے کہ عروج کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ عروج کو تانے مارنے اس کے ماں باپ کے گھر آتی ہے کہ تم کبھی میرے بیٹے کو خوشی دے ہی نہیں سکتی، کبھی بھی بیٹا پیدا نہیں کر سکتی۔ وہ جب وہاں جاتی ہے تو عروج کی بیٹی کے گلے میں وہ بریسلٹ دے کر حیران ہو جاتی ہے اور وہ فوراً سے ماسٹر صاحب سے پوچھتی ہے کہ یہ بریسلٹ کس کا ہے، اسے میں نے کہیں دیکھا ہے، یا تو یہ بریسلٹ چوری کا ہے یا پھر عروج آپ کی بیٹی نہیں ہے، سچ کیا ہے مجھے سچ بتاؤ۔ ماسٹر صاحب بتاتے ہیں کہ بیگم صاحبہ یہ چوری کا نہیں ہے، اور یہ بات سچ ہے کہ عروج میری سگی اولاد نہیں ہے، لیکن ہم نے اسے اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر پالا ہے۔ عروج ہمیں ایک فٹ پاتھ پر ملی تھی، تب اس کے ہاتھ میں یہ بریسلٹ تھا۔ یہ سن کر مہرین بہت ہی زیادہ روتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ عروج میری ہی بیٹی ہے جو بچپن میں ہی کھو گئی تھی۔ مہرین عروج کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتی ہے کہ پلیز بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت ناانصافیاں کی، بہت ظلم کیے ہیں آپ پر، مجھے کیا پتا تھا کہ تم میری ہی بیٹی ہو۔ وہ عروج کے گلے لگ کر خوب روتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اب میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گی۔ جس کے بعد مہرین عروج کو لے کر اپنے گھر آتی ہے اور سب کے سامنے اعلان کر دیتی ہے کہ میری کوئی ہوئی بیٹی مجھے مل گئی ہے، عروج میری سگی اولاد ہے۔ سلمان بھی حیران کہ پھر آخر میں کس کا بیٹا ہوں، تو پھر اسے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ تم مہرین کی نہیں ادریس کے بیٹے ہو، مہرین نے تمہیں صرف گود لیا تھا۔ دوسری طرف ادریس کی ساری حقیقت بھی سب کے سامنے آ جاتی ہے کہ کس طرح اس نے عروج کو اغوا کر کے کہیں پھینک دیا تھا پیدا ہوتے ہی، اور اپنا بیٹا کس مقصد کے لیے مہرین کو دیا تھا۔ ان کے سارے کالے کرتوت سب کے سامنے آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ادریس بہت ہی زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور آخرکار وہ خودکشی کر لیتا ہے، جبکہ دوسری طرف سلمان اور عروج اپنی بیٹی کے ساتھ ہنسی خوشی سے رہنے لگ جاتے ہیں، اور اس طرح سے اس ڈرامے کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ تو جی دوستوں، آپ لوگوں کے خیال میں اس ڈرامے کا اینڈ یہی ہونا چاہیے تھا یا پھر کچھ اور؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے، اینڈ تھینکس فار واچنگ۔